بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد وار ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلہ پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعلی میں کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کے مرتکب ہوتے ہیں اور زیرینی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم اور تعدی کریں گے اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کے سوائے ایک شہر جس کو صدم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا۔ چنانچہ صدم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے، اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگلی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی رات مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں۔ آپ لوگ ذرا صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسن بال بنائے ہوئے، کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔
آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال وہ کمسن ہے. خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگیں تو ہمارے لیے بڑی مذمت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں اس سے بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا. لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے، تو وہ ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے. اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی، اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل کے کرنے کے. در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بدفعلیاں اور بدخوبیاں اچھی طرح معلوم تھیں. اس وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی. آخر مجبوراً ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی. اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر کر دی، اور وہ قوم کو بتا دی تھی. لپس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط کی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 شخص کو جو نہایت حسین و جمیل ہیں اور کمسن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو. حضرت لوط علیہ السلام نے بموجب خوف کے ان لوگوں سے کہا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا. لپس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو. یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں. کیا اے قوم، میری تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا. لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور وقت شریعت میں زن مومن کو کافر سے بیعہ دینا منع نہ تھا. لپس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا، وہ قوم کے لوگ بولے، تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں. تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہنے لگے کہ اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم، مجھے
قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لاویں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچا دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندازے اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان مہمانوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت عابدی ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ ہی رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگ نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کیں اور پھر شدید عابد ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا، مہمان بولے، اے لوط، بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے، اور جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور عہد اعلیٰ صبح ہے۔ پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے، مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست درازی ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خداوندی اسور تمسی ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کا یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ الحقیقت ارادہ کیا حضرت لوط کے مہمانوں پر دست درازی کا تو کھو دی ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے کو اور اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکے اور
مجرموں کے کردار کسی سزا دیتے ہیں۔ بے شک نازل ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت، سو وہ بہت برا عذاب تھا، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں اور نہ ناک اور نہ منہ لگے، اور کرنے والا اور اسی غصہ میں بولے کہ لوط نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے اے لوط، تو اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے چہروں پر مل دیا۔ اس وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر ان فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا تو اس مرتبہ ان کا تمام بدن خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط کے مہمانوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و احیال و اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو محول و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ کیونکہ حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اس سے چھوڑ دیا اور اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط اور ان کے اہل و احیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس طرح سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور ایک حلقہ دروازے کا نہ ہلا اور اکھاڑا بھی بچھو کے الغرش میں نہ آوے، لپس اسی طرح ہوا پر اڑا دیا۔ اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنے گود میں لے لیا۔ جب پہنچا حکم ہمارا، آ کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی، تے بے تے۔ حضرت لوط یہ حال دیکھ کر تاسف وزاری کرنے لگے اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا توق پڑا ہوا ہے اور اس توق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے اور نہیں ہے وہ ظالموں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے۔ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ ہاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور مدین اور مدائن بی بی سارہ خاتون کے بطن سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے، لیکن توریت میں لکھا ہے کہ 12 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ ان کا نام کیدار تھا، اور ان کے جسم کے قدامت 40 گز لمبے، 7 گز موٹے اور چوڑے، عرب کے سلطان تھے، اور تمام عرب ان کا مطیع اور فرماندار تھا۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیس اور دوسرے کا نام یعقوب، اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شعیب تھا، اور وہ مدین کے بیٹے عجم کے بادشاہ تھے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 برس کی ہوئی تو آپ کی موت آئی، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے ہر وقت ڈرتے تھے، اس لیے حق تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے۔ ناگہاں ایک بوڑھا مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھانا لا دیا، مارے صف کے وہ کھانا نہ کھا سکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی؟ اس نے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 120 سال کی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے کہ مجھ کو بھی شاید اسی سن و سال میں یہ حال گزرے گا۔ ابھی تو میری عمر اس سے 10 سال کم ہے۔ تب آپ نے کہا، یا الہی، میں اپنی عمر اس سے زیادہ نہیں چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 4 بیٹوں کو بلا کر وصیت کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہی وصیت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی، کہ اے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو چن کر اپنا دین دیا، اور تم کو کبھی بھی غیر مسلم ہو کر نہ مرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین اسلام فرمایا، اور یہ چیزیں میں نے تم کو سنا دی ہیں اور بتا دی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے کس کام کے سبب سے نبوت و خلافت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 سبب سے مجھ کو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اول، میں نے کبھی بھی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں کل کیا کھاؤں گا، اور دوسرا، بغیر مہمان کے کھانے کو نہیں کھایا، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی کام دنیا و آخرت کا پڑا تو پہلے آخرت کا کام کرتا، پیچھے دنیا کا۔ یہ 3 کام کہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خلافت و نبوت و کرامت بخشی۔ بے مصداق اس آیات کے، اس کا مطلب،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ وصیت کر کے اپنے بیٹوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔ بعد انتقال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹے اپنے اپنے مقام پر چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کچھ باپ کی شے سے حصہ دو تاکہ باپ کا نشان و قبر ہمارے پاس بھی رہے۔ اس کے جواب میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے برابر نہیں ہو، اس لیے محروم میرا ہو، تمہیں باپ کا حصہ نہیں ملے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ رنجیدہ ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر قیمت مت کر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو سید الانبیاء ہیں، اور پھر تمام مومن ان کی پشت سے ہوں گے، اور تمہاری پشت سے تمام جہو و گمراہ پیدا ہوں گے، اور تمہاری اولاد کو ان کی اولاد ہمیشہ خوار رکھے گی، اور بے نکاح لونڈیاں ان پر حلال ہوں گی، اور ان کی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی۔ اس بات کو سن کر حضرت اسحاق علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھیں میں چھالے پڑ گئے، اور وہ اس رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے۔ اس بات کے 2 برس گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اسحاق علیہ السلام، میں تم کو خدا کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تیری پشت سے 4000 پیغمبر پیدا ہوں گے، اور ایک پیغمبر ان میں حضرت موسیٰ ہوگا جو خداوند کریم سے باتیں کرے گا، اور ان کا لقب بھی کلیم اللہ ہوگا، اور خدا چاہے تو تمہیں بینا کرے یا ویسا ہی رکھے۔ اگر تم کو خداوند کریم نے نابینا رکھا تو قیامت میں آنکھیں کھلیں گی اور خدا تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ سن لینے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنی آنکھیں نہیں مانگتا، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اس کے عوض خداوند قدوس مجھ کو اپنا دیدار دکھاوے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان کا نام عیس اور یعقوب تھا۔ جب یہ دونوں بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق نے انتقال فرمایا اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفن ہوئے ہیں۔